راضی ہو جائیں کیونکہ بروز قیامت درہم و دینار کام نہیں آئیں گے۔ بے شک جتنا تو مسلمانوں کی عزت کو نقصان پہنچائے گا اتنی مقدار میں تیرا دین تجھ سے لے لیا جائے گا۔ لہذا غیبت سے بچ، غیبت کے منبع یعنی نکلنے کی جگہ اور اس کے اسباب کو پہچان کہ تجھ پر غیبت کن کن جگہوں سے آتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، توجہ سے سن مدنی چینل کے ناظرین، میرے تربیتی اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، یہاں موجود اسلامی بھائی اور یو کے برمنگھم وغیرہ میں بھی جو اسلامی بھائی جمع ہیں، ابھی پرچی آئی ہے، تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ بغور سنیے، ہو سکے تو اپنے سروں کو جھکا کر توجہ کیجیے۔ توجہ سے سن، بے شک بعض جاہل و نادان اس انداز پر بھی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گناہ گاروں پر خواہ مخواہ غصہ ہوتے ہیں اور ان سے حسد و بدگمانی کرتے ہیں، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر معاذ اللہ عز و جل اس غصے کو دینی غیرت کا نام دیتے ہیں اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کر رہا، میں تو دین کے نقصان کی وجہ سے فلاں کو برا بھلا کہتا یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو کہ عقل مندوں سے پوشیدہ نہیں۔ بعض لوگ اہل علم ہونے کے باوجود شیطان کے دھوکے میں آ کر جب کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس کی نصیحت اور اصلاح کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ اور بھلائی چاہنے والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر واقعی وہ خیر یا بھلائی کے طالب ہوتے تو کبھی غیبت جیسی آفت میں نہ پڑتے، غیبت جیسی آفت میں نہ پڑتے اور ان کی نصیحت ان کے لیے غیبت پر معاون یعنی مددگار نہ ہوتی۔ توجہ سے سن، بسا اوقات نیک اور پرہیزگار لوگ بھی حیرت کا اظہار کرنے کے انداز میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں۔ رہے استاد، سردار اور افسر وغیرہ تو بعض دفعہ وہ شفقت و رحم دلی کے طریقے سے غیبت کی گہری کھائی میں جا گرتے ہیں۔ مثلاً اپنے شاگرد یا ماتحت کے بارے میں کہتا افسوس وہ فلاں غلط کام مثلاً بری صحبت یا نشے کی نحوست میں پڑ گیا، کاش بیچارہ فلاں برائی مثلاً ہیروئن پینے کا مرتکب نہ ہوتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس کی پولے کھول ڈالتے ہیں، مگر سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اس سے محبت اور ہمدردی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ غیبت کے گناہ میں پڑ چکے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ غیبت کے گناہ میں پڑ چکے ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص کسی کی برائی کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کی برائی پر تم کو اس لیے مطلع کیا تاکہ تم اپنے بھائی کے لیے خصوصی دعا کرو۔ اپنے گمان میں یہ اسے ہمدردی اور شفقت سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں شیطان کے خفیہ واروں سے بچائے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ رحمت میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مسلمانوں کی غیبت کرنے سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ امیل سنت کے عطا کردہ یہ مدنی پھول کو میں نے کوشش کی کہ آپ کو پڑھ کر بیان کروں، اور اس میں بڑی واضح انداز میں امیل سنت نے ہمارے ذہنوں کے مطابق، ہماری عقلوں کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق کوشش فرمائی ہے، اور اس کو اس انداز سے ہمیں مرتب کر کے دیا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات ہم مختلف شیطان کے وسوسوں میں آ کر نہ جانے کہاں کہاں سے ایسی ایسی مصلحتیں حکمتیں لے آتے ہیں جن کا جو نہ شرعاً مصلحت ہوتی ہے نہ کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہماری نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ غیبت میں ایسا نشہ ہے جیسے شراب میں نشہ ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کسی نہ کسی کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے،
اور اس طرح کے مضامین بھی میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جب کسی کے لیے کوئی آدمی بات کرتا ہے یا تو اس کی غیبت کرتا ہے یا اس کی چگلی کھاتا ہے یا اس پر کوئی تہمت یا بہتان باندھ رہا ہوتا ہے. آپ غور کر لیجئے، یہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، جو ایک گھریلو افراد، ایک فیملی ممبر ہیں، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارے جتنے اسلامی تربیتی اجتماع میں بھی شریک ہیں، ہمارا صرف گھر یہی تو نہیں ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں میں بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں کس گھر میں بھی بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. ایک گھریلو ماحول ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچوں کی امی ہوتی ہے، گھر کے اور بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات خاندان کے افراد جمع ہوتے ہیں، ماموں جمع ہوتے ہیں، چچا جمع ہوتے ہیں، تو تایا جمع ہوتے ہیں. تو جہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ جمع ہوں تو ایسے جمع ہوں جو خیر کے ساتھ جمع ہوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر جمع ہوں، وہ بے پردگی سے بچتے ہوئے جمع ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کے لیے جمع ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے جمع نہ ہو. ایسا جمع ہونا کس کام ہے؟ خواہ کہیں بھی جمع ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی جمع ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے جمع ہوا ہے، اور ایک ایسی نشست اور ایک ایسا مجلس اور ایسا ماحول بنا ہوا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو بتائیے کہ وہ کس قدر اللہ کی رحمت سے دور اور کس قدر وہ مطلب کہ اس کی نحوست ہوگی. غور کرتا رہے آدمی. ضمن میں نے عرض کر دیا. تو اب جب جمع ہوتے ہیں تو اب طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ مذہبی طبقہ والا جمع ہو یا اس کی وضاحت والا جمع ہو، یا اگر یہ ساری باتیں الحمدللہ اس ایک بیان میں آ گئی ہیں کہ کس کس طرح اور کن کن جگہوں سے غیبت آتی ہے، کن کن اسباب سے غیبت ہماری طرف آتی ہے. اب چونکہ غیبت کو ہم اب تک لگتا یہ ہے کہ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے، جس کو ہم کہتے ہیں صحیح معنوں میں سمجھنا، لگتا یہی کہ غیبت کو اب تک ہم صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو ابھی تک ہمارا ذہن لگتا ہے صحیح معنوں میں قبول نہیں کر سکا. اللہ تعالی ہمیں غیبت کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی غیبت کی تعریف بیان ہوئی ہے، لیکن بار بار بیان ہو، اتنی بار بیان ہو کہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اور ایک شخص آ کر ہمیں اٹھائے اور پوچھے غیبت کی تعریف کیا ہے، تو بے ساختہ ہمارے منہ سے غیبت کی صحیح تعریف بیان ہو جائے. اتنی مطلب غیبت کی تعریف حفظ ہو، اور اس کی مثالیں کہ کیا کیا غیبت ہے، کیا کیا غیبت نہیں ہے، کہاں کرنے کی اجازت ہے، کہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے. ایک اسکول اور کالج کے اندر پڑھنے والا یا دیگر مدرسوں میں پڑھنے والا امتحان کے لیے جو پڑھتا ہے وہ کیسے پڑھتا ہے؟ کہ ایک بار رسالہ پڑھ لیا یا ایک بار کتاب پڑھ لی یا ایک بار ایک پیپر پڑھ لیا تو کیا آپ کو یاد ہو جاتا ہے؟ کبھی بھی یاد نہیں ہوتا. رٹا لگانا پڑتا ہے. جب تک رٹا نہیں لگاتے، کمرہ امتحان میں بیٹھ کر جو صرف 3 گھنٹے تو بیٹھنا ہے. اب اب ہم بیٹھتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے، جس چیز کا پیپر دینے کے لیے جانا ہے، اس چیز کو یاد اور ایسا یاد کرتے ہیں وہ حفظ جیسا ہو جاتا ہے کہ وہ بس وہاں بیٹھ کے سوال آئے گا اور ہمیں اس کا جواب لکھ لینا ہے. اور جتنا اچھا یاد ہوگا اتنا اچھا اور اتنا جلدی لکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو کیا غیبت کو اس طرح ہم نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہ غیبت کی مثال اس طرح یاد کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ یا دیگر کبھی کبائر لے لیجئے کہ ان کو میں اس طرح یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہم جب آپس سے بات کر رہے ہوں تو وہ ساری باتیں ہمیں اس وقت مستحضر ہو جائیں، یعنی یاد آ جائیں، ہمارے پیش نظر ہوں کہ یہ بات غیبت ہے، یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں. کیونکہ ہماری زبان تو رکتی نہیں ہے نا، بولنے پر آتی ہے تو بولتی چلی جاتی ہے، اور نہ جانے جب یہ رکتی ہے تو کس قدر کبائر کا ارتکاب کرنے کے بعد کتنی توڑ پھوڑ مار دھار وائی تباہی مچا کر بھی کہیں جا کر اس کا کوئی بریک لگتا ہے اور اس وقت بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں. اس وقت بھی اگر احساس ہو جائے، توبہ نصیب ہو جائے، ندامت آ جائے، جن کی آگے غیبتیں کی ہیں ان کے آگے بھی ہم مطلب رجوع کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور قلبی کے ساتھ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، زے نصیب. البتہ ایسی سوچ، کیونکہ یہی نہیں پتا ہوتا نا کہ غیبت ہے، کیونکہ لاکھ سمجھاؤ کسی کو کہ غیبت ہے. ابھی تو یہ مدنی ماحول کے اندر کوئی اس طرح کا اسلام میں بیٹھے ہوں تو کسی بات کو بیان کیا جائے تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے نا، اگر آپ ایک
ماحول سے ہٹ جائیں، ایک مدنی ماحول سے ہٹ کر، ایک کلچر سے ہٹ کر آپ بات کریں، تو جیسا جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے دیگر، وہاں تو کسی کو سمجھا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اور اگر کوئی بیچارہ اسلامی بھائی جو عمر اس کی بڑی نہیں ہے، گھر میں چھوٹا ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس کی بات مانتا ہی کون ہے؟ اس کی بات سمجھے گا کون؟ اس کو تو